الحمد للہ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نبی پاک جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں بآواز بلند درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں کو ہر طرح کے عیب سے پاک رکھتا ہے، چاہے وہ مرض جسمانی مرض ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی پاک رکھتا ہے، چاہے وہ روحانی ہو اس سے بھی پاک رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبروں کو بخار نہیں آیا، سردی نہیں ہوئی، چوٹ نہیں لگی، ایسا ہوا، لیکن یہ مرض نہیں ہے۔ یہ مرض جس میں عیب ہوا کرتا ہے اس کو در حقیقت مرض کہا جاتا ہے۔ اندھا ہونا، کانا ہونا، لنگڑا ہونا، لولہا ہونا، یہ امراض ہیں۔ البتہ بخار کے بارے میں تو بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ سرکار نے اسے اچھا کہا ہے۔ جسم جب طاقتور ہوتا ہے تبھی بخار آیا کرتا ہے، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ بخار جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ جہاں پر بھی جو مرض ہوگا وہاں سے عذاب جھڑ جایا کرتا ہے، لیکن بخار کا اثر سر سے لے کے پیر تک ہوتا ہے، تو جو سر سے لے کر کے پیر تک کے گناہ ہوا کرتے ہیں وہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ نزلہ ہونا، زکام ہونا، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کو بھی ہوا، اور آپ جسے سمجھتے ہیں کہ یہ عیب ہے، حقیقت میں وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی ایک مرتبہ چھینکتا ہے، چھینکنے سے اس کی وہ رگیں، یہ تو دنیاوی فائدے میں عرض کر رہا ہوں، وہ رگیں جو بند ہو گئی ہوتی ہیں یا بند ہونے کے قریب ہوا کرتی ہیں، آج کل دنیا میں کولیسٹرول سے بہت ڈرایا جا رہا ہے، خون کا موٹا ہونا، بار بار دل کے امراض اسی سے ہو جایا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آدمی جب چھینکتا ہے تو آپ کی زبان میں اس کا سینہ ریفریش ہو جاتا ہے، یعنی ایک مرتبہ جھٹکے کے ساتھ جو سانس نکلا کرتی ہے اس سے وہ ہزاروں بیماریوں سے آزاد ہو جایا کرتا ہے۔ انسان ان چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے۔ مرض بھی اللہ کی نعمت ہے، میں نے اس بات کو بار بار کہا ہے، زندگی اللہ کی نعمت ہے تو موت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، موت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو جسمانی امراض سے بھی پاک رکھتا ہے، عیب کوئی نہیں لگا سکتا، کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ پیغمبر کو دکھائی نہیں دیتا، نہیں،
ہماری اور آپ کی آنکھوں میں تو عیب ہو سکتا ہے، پیغمبر کی آنکھوں میں کبھی عیب نہیں ہوگا، پیغمبر کی نگاہوں میں کبھی عیب آ ہی نہیں سکتا۔ ایک بنیادی عقیدہ، بنیادی مسئلہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں گے، دنیا میں رب نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد قیامت تک پیدا ہونے والی جو آنکھیں ہیں وہ آپ ہی کے آنکھوں کا صدقہ ہیں، وہ آپ ہی کے آنکھوں کا صدقہ ہیں۔ پیغمبر کی آنکھیں نہ ہوتی، آپ کو بھی ہم کو بھی آنکھیں نہ ملتی، ان کا جسم نہ ہوتا تو ہم کو بھی جسم نہ ملتا، ان کی زبان، ان کی آواز، آپ کی ناک، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اگر پیغمبر کی نہ ہوتی تو آپ کی اور ہماری بھی نہ ہوتی۔ پیغمبر کو سب سے اچھی تخلیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر پیغمبر کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جن کے صدقے میں کائنات کو ساری چیزیں ملی ہوں وہ خود عیب دار نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ بے عیب ہوں گے۔ آپ کو آنکھیں اچھی مل جائیں اور ان کو آنکھیں اچھی نہ ملیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ ان کو ایسی اچھی آنکھیں ملی کہ ویسی اچھی آنکھ دنیا میں اللہ نے کسی کو عطا ہی نہیں فرمائی، اللہ نے دنیا میں کسی کو عطا ہی نہیں فرمائی۔ آپ کی زبان دیکھو، اعلان نبوت سے پہلے عرب میں بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا تھا، آج بھی جھوٹ کو فروغ دیا جاتا ہے۔ جو دھوکہ دے دے لوگ اور دنیا اسے کہا کرتی یہ بہت چالاک ہے۔ یاد رکھو، دھوکے اور جھوٹ میں چالاکی ہو ہی نہیں سکتی۔ جھوٹ کے بارے میں قرآن پاک میں ہے لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر۔ تو جن پر اللہ کی لعنت ہو جائے وہ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ ناکام ہیں۔ عرب میں اعلان نبوت سے پہلے بہت جھوٹ بولا جاتا تھا، دھوکہ دیا جاتا تھا۔ ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور قافلے جب چلا کرتے تھے تو بہت چوری ہوا کرتی تھی، ڈکیتی ہوا کرتی تھی، انسانوں کو قتل کر دیا جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور جھوٹ تو اس قدر تھا کہ پوچھو مت۔ لیکن اس زمانے میں بھی جب آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، دیکھو آپ جب پیدا ہوئے اور 40 سال کی عمر تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، تو یہ 40 سال کا جو زمانہ گزرا ہے یہ ایسا زمانہ ہے جس میں آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ لیکن دنیا تو دیکھ رہی تھی نا آپ کو، آپ اسی مکے میں پیدا ہوئے، اسی خاندان میں رہے، اسی محلے میں رہے، آپ کے دوسرے جیسے دوست احباب تھے، آپ کے بھی دوست احباب تھے۔ جیسے دوسروں کے لیے گھر ہوا کرتا ہے ویسے آپ کے لیے بھی گھر تھا، جیسے دوسرے تجارت کیا کرتے تھے ویسے آپ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ لیکن ہر اعتبار سے سرکار جب اعلان نبوت آپ نے نہیں فرمایا، اس زمانے میں بھی ہر اعتبار سے ممتاز تھے، ہر اعتبار سے ممتاز تھے۔ دیکھو خانہ کعبہ میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک وقت ایسا آیا کہ بہت زیادہ بارش ہوئی، سیلاب آ گیا، خانہ کعبہ کی عمارت جو ہے وہ ڈھہ گئی، خانہ کعبہ شریف کی جو عمارت ہے وہ ڈھہ گئی، اور اس کے بعد مکے والوں نے چندہ کیا، دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، تو تھوڑا سا خانہ کعبہ کو چھوٹا کر دیا گیا۔ چنانچہ خانہ کعبہ میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک کونا جو ہے جسے ہم اور آپ حجر اسود کا کونا کہا کرتے ہیں، اس میں حجر اسود لگایا گیا ہے، بڑا قیمتی پتھر ہے۔ روایات میں یہ ہے کہ یہ جنتی پتھر ہے، ہاں یہ جنتی پتھر ہے۔ اب بات یہ آئی تھی کہ اس پتھر کو خانہ کعبہ کے اس کونے میں کون لگائے، تو قبائل میں تلواریں نکل گئی، کیونکہ یہ بڑی شرف کی بات تھی، بڑی ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس شخص کو جو یہ کام انجام دے گا۔ لہذا معاملہ یہ ہوا کہ ہم رکھیں گے، دوسرے قبیلے والوں نے کہا ہم رکھیں گے، تیسرے نے کہا ہم رکھیں گے، یہاں تک کہ تلواریں نکل گئی، یہاں تک کہ تلواریں نکل گئیں کہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ کچھ لوگ سمجھدار تھے،
انہوں نے اس بات کو طے کیا، آپس میں لڑنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ ایک بات طے کرتے ہیں، کل صبح خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے آئے گا وہی فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر کون رکھے گا۔ مکے والوں نے جو بڑے بوڑھے تھے انہوں نے طے کیا۔ حسن اتفاق جب کل ہوئی، صبح ہوئی، تو سب سے پہلے کعبے میں داخل ہونے والے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ ابھی آپ پیغمبر ہونے کا اعلان نہیں فرمائے، عام انسان تھے، جیسے کہ آپ، جیسے کہ دوسرے مکے والے لوگ تھے ویسے آپ بھی تھے۔ آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو بہت ممکن تھا کہ اختلاف ہو جاتا کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، لیکن کمال ہے جہاں مکے کا ہر فرد ایک دوسرے سے اختلاف رکھتا تھا، ہر قبیلہ اپنا معبود الگ رکھتا تھا، ہر محلہ اپنا ایک نظریہ الگ رکھتا تھا، لیکن جیسے ہی پورے مکے والوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ پہلے داخل ہونے والے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، تو سب نے بیک آواز کہا تھا ہم ان کے فیصلے کے ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ کہا زندگی بھر ہم نے ان کو سچا پایا۔ یار اتنے جھوٹوں کے بیچ میں رہتے تھے تو جھوٹ ان کو بھی تو بولنا چاہیے تھا، جھوٹ ان کو بھی تو بولنا چاہیے تھا۔ مسلمانوں، میں بار بار اسی لیے عرض کرتا ہوں، آپ ماحول کا حوالہ نہ دیا کریں کہ ماحول ہی حضرت ایسا چل رہا ہے۔ بھائی اس ماحول میں پیغمبر بھی تو تھے، اس ماحول میں پیغمبر بھی تھے، تو کیا پیغمبر نے بھی کسی کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، دغا دیا، کسی کو کیا پریشان میں ڈالا، کسی کا مال لوٹا؟ نہیں۔ آپ سے آپ کا سوال ہوگا، ہم سے ہمارا سوال ہوگا۔ قبر میں جب جائیں گے تو ماحول کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، سوال یہ ہوگا کہ آپ نے کیا کیا تھا، ہم نے کیا کیا، ہمارے بارے میں ہمارا سوال ہوگا۔ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہی کے درمیان میں رہا کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی بولا کرتے تو سچ بولا کرتے تھے، بولا کرتے تو سچ ہی بولا کرتے تھے۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ پیغمبر آئے خانہ کعبہ میں تو ساری قوم نے دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کیا، ہاں یہ تو مکے کے سب سے زیادہ سچے انسان ہیں، ان کی بات پر ہم تیار ہیں، جو فیصلہ کر دیں گے مان لیں گے، جو فیصلہ کر دیں گے ہم مان لیں گے۔ کمال ہے یار، ابھی مکے کے سردار سرکار نہیں تھے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ لوگ بڑے بڑے سردار مانے جاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کے سردار نہیں تھے۔ ہاں قریش میں آپ کا ایک وقار تھا، آپ کی ایک عزت تھی، ایک شان تھی، یقیناً عزت اللہ محفوظ رکھنے والا ہے، عزت عطا فرمانے والا ہے، لیکن اس وقت آپ سردار نہیں تھے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو نبوت سے پہلے ہی ان کو گویا کہ سردار مان لیا گیا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے، جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے۔ اچھا، سرکار کی بارگاہ میں جب یہ بات آئی تو آپ بتاؤ سرکار نے کیا فیصلہ فرمایا تھا؟ سرکار نے یہی فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ پورے مکے والے اپنے 4 سردار منتخب کر لیں، پورے مکے والے اپنے 4 سردار منتخب کر لیں۔ یہ فیصلہ کوئی ایک ذہین انسان ہی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا نا، دنیا کو جو ذہانت ملی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے صدقے میں ملی ہے۔ سرکار کے فیصلے سے بہتر فیصلہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھو، سرکار نے ارشاد فرمایا 4 اپنے سردار منتخب کر لو، وہ انہوں نے 4 سردار منتخب کر لیے، 4 بڑے قبیلوں نے اپنے 4 سردار منتخب کر لیے۔ سرکار نے ایک چادر بچھائی اور حجر اسود کو بیچ میں رکھ دیا۔ اب کہا چاروں کونا پکڑ کر کے چاروں سردار اٹھائیں، چاروں سردار اٹھائیں۔ دیکھو کتنی حکمت اور دانائی کا فیصلہ تھا۔ اب چاروں سردار نے اٹھایا اور ان چاروں کو پورے مکے والوں نے سردار بنایا، تو اب یہ شرف سب کو ملا نا کہ ہم نے رکھا، ہم نے رکھا، ہم نے رکھا۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ ہم نے نہیں رکھا، ہم کو محروم کر دیا گیا۔ 4 ہی کا انتخاب ہوا اور پوری قوم نے مل کر کے انتخاب کیا، انہی 4 نے اٹھایا، تو اٹھانے کا شرف پوری قوم کو ملا کہ نہیں ملا؟ بتاؤ، ایسا فیصلہ ایک پیغمبر ہی تو کر سکتا ہے، کوئی دنیا دار انسان نہیں کر سکتا۔
سرکار نے فرمایا چاروں پکڑ کر کے اٹھاؤ. چاروں نے اٹھایا اور جب اونچائی پہ اڑ گیا تو سرکار نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کو جہاں لگانا تھا وہاں پہ لگا دیا. اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہوا. اٹھایا تو چاروں نے, رکھا آپ نے کہا نہیں. کائنات میں اگر صادق کہا جاتا تھا, سچا کہا جاتا تھا, تو وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو کہا جاتا تھا. لہٰذا سرکار نے جب اٹھا کر کے حجر اسود کو خانہ کعبہ کے کونے میں رکھا تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. سب نے مانا کہ اس سے بہتر فیصلہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذہانت کا مالک بنا کر کے اپنے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا کرتا ہے. اعلان نبوت ہونا نہیں ہونا یہ ایک الگ بات ہے, لیکن ذہانت تو بچپنے ہی سے ملا کرتی ہے. ذہانت تو بچپنے ہی سے ملا کرتی ہے. اسی وجہ سے اس طرح کے افراد جو شراب پیتے تھے, جو جوا کھیلتے تھے, میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا تھا عورتوں کے ساتھ ان کا سلوک نہایت ظالمانہ ہوا کرتا تھا, نہایت ظالم ہوا کرتے تھے. وہ عورتوں کو برداشت ہی نہیں کیا کرتے تھے, بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. وہ اپنے ماحول میں اپنے بنائے ہوئے قانون ہی کو صحیح سمجھا کرتے تھے, وہ اپنے ہی دستور کو صحیح سمجھا کرتے تھے. وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ دوسرا جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے, اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اور ماحول بھی ایسے ہی تھا, سارے لوگ انہی کی بات سنا کرتے تھے. اب اتنی رعونت تھی ان کے اندر, اتنا تکبر تھا ان کے اندر کہ اللہ اکبر, دوسری باتیں تو چھوڑ دو, اپنا خدا بھی انہوں نے الگ الگ بنا رکھا تھا, اپنا معبود بھی انہوں نے الگ الگ بنا رکھا تھا. اور کمال کی بات ہے, کہیں رکھا اور نہیں تھا بلکہ خانہ کعبہ میں رکھ کر کے پوجا کرتے تھے, خانہ کعبہ میں رکھ کر کے پوجا کرتے تھے. لیکن ایسے ماحول میں بھی پیغمبر نے اپنے آپ کو الگ رکھا. وہ جھوٹ بولتے تھے, سرکار خود جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. وہ شراب پیا کرتے تھے, سرکار شراب نہیں پیا کرتے تھے. وہ دھوکہ دیتے تھے, سرکار دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے. ان کے ماحول میں, ان کے بیچ میں, ان کے قبیلے میں, ان کے محلے میں, ان کے شہر میں رہنے کے باوجود بھی اپنی جو امتیازی شان پیدا کی وہ میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی تھی. آپ جانتے ہیں اس کا نقصان نہیں ہوا تھا. آج ہم اور آپ بہت افسوس سے یہ بولتے ہیں کہ حضرت اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم نقصان میں آ جائیں گے. ایک بات بتاؤں, ایسا دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ کی فرما برداری کرے اور نقصان میں آ جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر مان لو اگر ایسا ہو گیا کہ خدا کی فرما برداری کرے اور پھر نقصان ہو جائے تو اس کی کہی ہوئی بات جھوٹی ہوگی کہ نہیں؟ تو جب دنیا کا بنانے والا ہی جھوٹا ہو گیا تو سچا کون رہے گا؟ سچا کون رہے گا؟ اور رب العزت جھوٹا ہو نہیں سکتا, جھوٹا ہو نہیں سکتا. میں نے آپ سے ابھی بتایا کہ عیب پیغمبران اعظام میں نہیں ہوتا, عیب کیا خدا میں ہوگا؟ ہاں, دیوبندیوں نے یہ بات کہی تھی خدا جھوٹ بول سکتا ہے, خدا جھوٹ بول سکتا ہے. فرمایا ہرگز نہیں. اگر خدا جھوٹ بول دے تو اب بچے گا کیا؟ کائنات میں کون سچا رہ جائے گا؟ جب وہی جھوٹا ہو گیا تو کائنات میں سچا کون رہے گا؟ اسی لیے اہل سنت والجماعہ خاص طور سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان نے باقاعدہ کئی ایک فتاوے جاری کیے, جو خدا کو جھوٹا کہے وہ کافر ہے, کافر ہے, کافر ہے. آپ کو ایک عام فہم بات بتاؤں, میرے بڑے بھائی یا میرے والد, میرے اندر ہمت ہے کہ میں اپنے باپ کو بول دوں کہ جھوٹا ہے؟ میرے اندر ہمت ہے کہ میں اپنے باپ کو یا اپنے بڑے بھائی کسی کو بھی مجھ سے جو بڑا ہو بول دو؟ تو کائنات کا جو سب سے بڑا ہو اس کو کیا جھوٹا کہا جا سکتا ہے؟ دنیا لفظ جھوٹ کو عیب کی نظر سے دیکھا کرتی ہے. پیغمبر میں عیب نہیں ہوا کرتا, خدا میں بھی عیب نہیں ہوا کرتا, خدا میں بھی عیب نہیں ہوا کرتا. اب آؤ, چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک بنا کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تھا. جسمانی عیب بھی نہیں, روحانی عیب بھی نہیں, کوئی کسی طرح کا عیب نہیں. عام طور پر کبھی انسان آسیبی اثرات سے متاثر ہو جاتا ہے,
آج کے زمانے میں ان تمام چیزوں کا زیادہ تر جھوٹ کے اوپر کاروبار چلتا ہے، زیادہ تر جھوٹ کے اوپر کاروبار چلتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب جھوٹے ہیں، لیکن اکثر جھوٹے ہیں یہ ضرور بولتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب جھوٹے ہیں، کیونکہ اس طرح کا آسیب کا ہو جانا ہماری شریعت منع نہیں کرتی ہے، ہماری شریعت منع نہیں کرتی ہے۔ جنوں میں جو شریر قسم کے جن ہوا کرتے ہیں انہی کو بھوت پریت کہا جاتا ہے۔ جنوں میں جو شریر قسم کے ہوا کرتے ہیں انہی کو بھوت پریت وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کے اوپر اثر ہو سکتا ہے، نہیں بولتا، لیکن عام طور پہ جو بات کہی جاتی ہے وہ جھوٹ ہوا کرتی ہے۔ تھوڑا سا کسی کو اثر ہو گیا، آپ جائیے عاملین کے پاس، وہ سیدھا ایک ہی بات بولتا ہے، جناتوں کا شہنشاہ تمہارے اوپر سوار ہے۔ یعنی اب شہنشاہ کے پاس کوئی کام نہیں رہ گیا ہے، وہ تمہیں پریشان کرنے کے لیے بنایا گیا۔ یہ اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں عمومی طور پر یہ جھوٹ ہوا کرتی ہیں، یہ جھوٹ ہوا کرتی ہے۔ اگر ان سے نجات پانی ہے تو بہت زیادہ چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سچے خدا کا سچا کلام پڑھا کرو، انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ قرآن پاک کی کثرت کیا کرو۔ سچے خدا، جھوٹے خدا خدا نہیں ہوا کرتے، لیکن میں بات کہہ رہا ہوں میرا رب سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے، اور یقین جانو آج دنیا میں اسی کے نام سے دھوکے دیے جا رہے۔ اگر قرآن پاک آپ نے صحیح سے پڑھنا شروع کر دیا تو آپ کو کسی تعویذ کی بھی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی، اور کبھی زندگی میں اثرات نہیں آپ کے اوپر آئیں گے۔ آپ کے گھر میں بھی اگر اس طرح کے کوئی اثرات آپ کو محسوس ہوتا ہے تو بلی بھی گزر جاتی ہے تو انسان اتنا ڈرا ہوا ہے کہ بولتا ہے نہیں کچھ نہ کچھ ہے۔ ڈرنا چھوڑو، اس خدا سے ڈرو جس نے ہمیں اور آپ کو سب کو پیدا کیا۔ چلو بات صرف اتنی ہے، قرآن پاک کثرت سے پڑھو گے اللہ رزق میں بھی برکت دے گا، اور یہ جو اثرات وغیرہ ہے ان تمام چیزوں سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے عیب بنایا، یقیناً بے عیب بنایا، اور سرکار ان عیب دار لوگوں کے بیچ میں رہنے کے باوجود بھی بے عیبی رہے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مکے کے لوگ کہا کرتے تھے جناب اگر مکے میں کوئی سچا ہے تو وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، مثالیں دی جاتی تھی، صادق کہا جاتا تھا، مصدوق کہا جاتا تھا۔ تو اب سب جھوٹے تھے، اگر سب جھوٹے تھے تو سرکار کو ضرر پہنچنا چاہیے تھا نا، سرکار کو ضرر پہنچنا چاہیے تھا۔ آج ہم اور آپ کیا بولتے ہیں حضرت دنیا ہی ایسی ہو گئی ہے، اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم کو نقصان ہوگا، تو سب سے زیادہ نقصان تو سرکار کو ہونا چاہیے تھا، سب سے زیادہ نقصان سرکار کو ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جانتے ہو آپ عرب کے لوگ بھی تجارت کرتے تھے، اور الحمدللہ سرکار بھی تجارت کرتے، اور سرکار جیسی پاکیزہ تجارت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام کو باقاعدہ نکاح سے پہلے سرکار کے ساتھ تجارت میں بھیجا تھا کہ دیکھ کے آ کر کے بتانا کہ سرکار تجارت کیسے کیا کرتے ہیں، سرکار تجارت کیسے کیا کرتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہ خاتون ہیں جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے بھی بتوں کو نہیں پوجا تھا، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا تھا، کفر و شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا تھا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، جیسے مرد حضرات تاجر ہوا کرتے تھے، الحمدللہ اسلام میں بڑی بڑی خواتین بھی ایسی ہیں جو بہت بڑی تاجرہ تھی۔ تجارت کرنا عورت کے لیے منع نہیں ہے، لیکن اصول تجارت کے ساتھ تجارت کرنا یہ ضروری ہے، اصول تجارت کے ساتھ تجارت کرنا یہ ضروری ہے۔ اصول یہ ہے کہ آپ برہنہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتے، آپ اگر آپ کے باپ دادا بھائی بہن ہو تو بغیر گوشے پردے کے آپ سامنے آ سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ سب کے سامنے، سب سے میل جول، سب سے فون پہ گفتگو یا براہ راست گفتگو، ان کی اجازت نہیں ہے، ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی تاجرہ،
آپ نے پیغام بھیجا، کس کو بھیجا؟ جھوٹے لوگ نہیں تھے مکے میں، بڑے بڑے جھوٹے تھے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پیغام بھیجا تھا وہ رسول پاک کے پاس بھیجا تھا اور کہلوایا تھا کہ پوچھ کر کے آؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا میرے مال کی تجارت کریں گے؟ کیا میرے مال کو لے کے جائیں گے، فروخت کر کے آئیں گے؟ کیا اس ایگریمنٹ کو، اس معاہدے کو سرکار قبول کریں گے؟ تو یاد رکھنا، سرکار کی نگاہوں سے جب قیامت پوشیدہ نہیں ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اخلاق پوشیدہ رہے گا؟ یقیناً پوشیدہ نہ تھا۔ جب خادم گیا تھا اور اس نے پوچھا تھا کیا خدیجہ الکبریٰ کے مال کی تجارت آپ قبول کریں گے، آپ نے خوشی خوشی قبول فرما لیا کہ ہاں اگر بات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے تو میں ان کی تجارت کو قبول کرتا ہوں، ان کے مال کو لے جاؤں گا بیچوں گا، ان کے مال کو لے جاؤں گا بیچوں گا۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سب سے سلجھے ہوئے، اپنے سب سے ذہین اور سب سے سمجھدار غلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگایا تھا۔ اس لیے نہیں لگایا تھا کہ سرکار جھوٹ بولیں گے، میرے پیسے کو دبا دیں گے، یا پھر وہاں کچھ اور ریٹ لگایا جائے گا، یہاں کچھ اور بولا جائے گا، اس لیے نہیں لگایا تھا۔ واللہ اس کے لیے نہیں لگایا تھا۔ انہوں نے جو اپنے سب سے ذہین غلام کو لگایا تھا وہ اس لیے لگایا تھا کہ دیکھنا سرکار چلتے کیسے ہیں، جاتے کیسے ہیں، گفتگو کیسے کرتے ہیں اور سامان کی خرید و فروخت کیسے کیا کرتے ہیں، بس اتنا ہی دیکھ کر کے آ جانا، اتنا ہی دیکھ کر کے آ جانا۔ اب جب غلام گیا تھا تو یہ بتاؤ کہ ایک دو باتیں ہوتی تو بیان کرتا نا، ایک دو باتیں ہوتی تو بیان کرتا نا۔ اللہ اکبر۔ غلام جب واپس آیا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بالا خانے پر بیٹھی ہوئی تھی، آپ دیکھ رہی تھی کہ سرکار قافلے کے ساتھ واپس آئے۔ جب آپ کا غلام لوٹ کر کے آیا تھا، دوڑ کر کے آئی، نیچے اتری اور کہا تجارت کا سامان کا کیا ہوا وہ چھوڑ، سرکار کے بارے میں تو نے دیکھا کیا ہے پہلے وہ بیان کر، وہ بیان کر۔ اللہ اکبر۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ میں نے ان کو عام آدمی نہیں پایا، ان کو عام آدمی نہیں پایا، ان کا حال یہ ہے، یہ اگر دھوپ میں چلا کرتے ہیں تو بادل ان کے سر پر سایہ کر دیا کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی ایسا لاؤ، دنیا کا کوئی آدمی ایسا لاؤ کہ آج لوگ پریشان ہو جاتے، ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں، بارش ہے، دھوپ ہے، بچا کیسے جائے؟ اللہ اکبر۔ جو بادل ہم کو بارش میں بھگویا کرتے ہیں سرکار کو وہی بچایا کرتے تھے، سرکار کو وہی بچایا کرتے تھے۔ میں سرکار نے کہا تھا کہ یہ جب چلا کرتے ہیں تو بادل سایہ کر لیا کرتا ہے، بادل سایہ کر لیا کرتا ہے۔ اور کمال یہ ہے اگر یہ ریگستان میں قدم رکھ دیا کرتے ہیں تو وہاں پر سبزہ یعنی گھاس جم جایا کرتی ہے۔ سوکھے ہوئے کنویں کے پاس اگر یہ پہنچ جائے تو اللہ اس سوکھے ہوئے کنویں میں پانی کو پیدا فرما دیا کرتا ہے، پانی کو پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ ایک ذہین غلام کو اسی لیے تو لگایا تھا، یہ جتنا بہتر دیکھ سکے گا دوسرا نہیں دیکھ پائے گا۔ چنانچہ اب پوچھا بازاروں کا حال کیا ہے، بازاروں کا حال کیا ہے؟ میں سرانے آپ کے غلام نے یہ کہا تھا کہ دیکھو دنیا کا اصول یہ ہے، اس زمانے میں جو بازار لگتے تھے میدانوں میں لگا کرتے تھے، دکانوں کی ایک ایک مخصوص جگہ، آج بھی عرس وغیرہ ہوتے ہیں میدانوں میں، آپ دیکھے ہوں گے کہ ایک ایک دکانیں وغیرہ لگا کرتی ہیں، وہ دکان کی جگہ خریدی جاتی ہے اور پھر اس کا کرایہ دیا جاتا ہے۔ تاجر اپنی دکان لگاتا ہے، دکان میں سامان رکھتا ہے، آنے جانے والے لوگ اس کے سامان کو دیکھا کرتے ہیں، اگر پسند آیا تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ریٹ وغیرہ طے ہونے لگتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذہن میں یہی بات تھی کہ عرب کا بھی یہی ماحول تھا، بڑے بڑے میدان لگا کرتے تھے، اور پھر ملک شام اور یمن یہ وہ ممالک ہے جہاں پر عرب کے لوگ اپنے سامان کو جا کر کے بیچا کرتے تھے۔ سرکار بھی گئے تھے وہاں پر، سرکار بھی گئے تھے۔ تو اب غلام سے پوچھا بیچا کیسے تھا، بیچا کیسے تھا؟ غلام نے برجستہ عرض کیا تھا
کہ وہاں پہ میدان میں اونٹ اتارے جاتے، دکان کی جگہ خریدی جاتی، دکان لگائی جاتی تھی، اور پھر دکان کا سامان جو ہے اس دکان میں رکھا جاتا، لوگ آتے پوچھتے۔ لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ ابھی بازار میں پہنچے بھی نہ تھے، آپ کا سامان اونٹوں پر رسیوں میں ابھی بندھا ہوا تھا، شور مچ گیا کہ کوئی اور نہیں، محمد عربی اس بازار میں آ چکے ہیں۔ شور مچ گیا کہ کوئی اور نہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامان لے کر کے آئے ہیں۔ بھائی محمد الرسول اللہ تو 40 سال کے بعد اعلان ہوا تھا نا، یہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں، یہ پہلے کی بات، ابھی محمد الرسول اللہ نہیں تھے تو لیکن اعلان نہیں ہوا تھا۔ لوگ آپ کو محمد بن عبداللہ کے نام سے جانا کرتے تھے، محمد بن عبداللہ کے نام سے جانا کرتے تھے۔ شور ہو گیا کہ محمد بن عبداللہ گئے ہیں، سامان لے کر کے آئے ہیں۔ تو اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ بازار لگتا، بازار میں دکان لگتی، اور اس کے بعد خرید و فروخت ہوتا نا۔ جانتے ہو آپ، سرکار کا سامان ابھی اونٹ سے اتارا بھی نہیں گیا تھا، اس سے پہلے ہی لوگوں نے خرید دیا۔ سرکار کا سامان، دیکھو تاجر بیوقوف نہیں ہوتا، تاجر جو ہوتا ہے، بزنس مین جو ہوتا ہے، وہ بیوقوف نہیں ہوتا۔ وہ جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے اور پھر کوالٹی کو نہ پہچان لے اور جب تک تسلی نہ ہو جائے، اس وقت تک سامان کو خرید و فروخت کی بات وہ نہیں کیا کرتا، اپنی آنکھوں سے جب تک دیکھے رہا۔ ایک زمانے میں نے ایک بات کہی تھی، میں ہمیشہ یہ کہتا بھی ہوں، دیکھو ایک بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو۔ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جناب یہ۔ جی ہاں، میری بات مانو، لوگ کہتے ہیں نا کیا کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھو، کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھو۔ یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ پہلے دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، اس کو پہچانو، اس کو پہچانو۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کون کہہ رہا ہے۔ اگر کہنے والا سچا ہے تو اس کی زبان سے جو کلام نکلے گا وہ بھی سچا ہوگا، اور اگر کہنے والا دھوکے باز ہے تو یقین جانو کہ اس کے زبان سے نکلنے والا کلام تمہیں دھوکہ دے گا، دھوکہ دے گا، دھوکہ دے گا۔ یہ بتاؤ، سرکار کا سامان کہاں بکا؟ بازار میں آنے کے بعد بکا، لوگوں نے دیکھا، کہا نہیں دیکھا، کہا ابھی کھولا گیا، نہیں کھولا گیا۔ کیا بازار کی دکان میں سامان کو لگایا گیا تھا؟ نہیں لگایا گیا تھا۔ بات فیصلے کی آئی تو کس بنیاد پر فیصلہ ہوا؟ کہا شخص کی بنیاد پر فیصلہ ہوا جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اس کے بارے میں اعتماد قابل تھا پوری دنیا کا کہ جس نے ابھی تک جھوٹ نہیں بولا وہ اب بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو یہ بتاؤ کہ سرکار کو جو یہ بات میں سرکار کی جانب یہ جو بات منسوب کی گئی، تو یہ بتاؤ یہی نا کہ بولنے والے سچے تھے، ان کا سامان بھی اچھا ہوگا، بولنے والے سچے تھے، سامان بھی اچھا ہوگا۔ تو تاجر قوم یہ بیوقوف نہیں ہوا کرتی، بغیر دیکھے لیا نہیں کرتی، لیکن سرکار کا سامان بغیر دیکھے ہوئے لیا کرتی تھی، سرکار کا سامان بغیر دیکھے ہوئے لیا کرتی تھی۔ لیا کیوں کرتی تھی؟ فرمایا اس لیے کیونکہ لانے والی ذات اتنی مسلط تھی کہ زبانہ شہادت دیتا تھا کہ یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، دھوکے باز نہیں ہو سکتے، یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، دھوکے باز نہیں ہو سکتے۔ دیکھو سرکار مکے سے گئے تھے نا، مکے کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ لوگ نشے باز ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو دنیا کا گمان ہو سکتا تھا کہ انہی جھوٹوں کے بیچ سے نکل کر کے سرکار بھی آئے، ہو سکتا ہے دھوکہ دے دے، ہو سکتا ہے دھوکہ دے دے۔ لیکن سرکار کے بارے میں لوگوں نے گواہی یہ دی تھی کہ عرب جھوٹ بول سکتا ہے، سرکار کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ عرب جھوٹ بول سکتا ہے، سرکار کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ یہ جھوٹ ایک عیب ہے اور اللہ نے ہمیشہ آپ کو اس سے محفوظ رکھا، ہمیشہ آپ کو اس سے محفوظ رکھا۔ اب سوچو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی تو تاجر تھی، یہ بھی تو تاجرہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، تو یہ بتاؤ اس سے پہلے کیا انہوں نے
تجارت کے لیے اپنا سامان دوسروں کے ساتھ نہیں بھیجا تھا، جی ہاں اس سے پہلے کئی قافلوں میں اپنا سامان وہ بھیج چکی تھی، لیکن بھیجنے سے پہلے ایک دستور تیار ہوتا تھا، ایک ایگریمنٹ تیار ہوتا تھا، ایک معاہدہ تیار ہوتا تھا، جس میں یہ بات لکھی ہوتی تھی کہ اتنا سامان جا رہا ہے، اس بھاؤ میں بکے گا، اس بھاؤ میں بکنے کے بعد اتنا تیرا ہوگا، اتنا میرا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تاجر لوگ بیوقوف نہیں ہوتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب پہلے قافلوں کے ساتھ اپنا سامان بھیجنے کا اتفاق ہوتا تو باقاعدہ طور پر معاہدہ ہوا کرتا تھا، میرا اتنا سامان جا رہا ہے، کہاں جائے گا؟ فلانے مقام پر جائے گا، اتنے دنوں تک وہاں پر بازار رہے گا، کتنے دام پر بکے گا وہ بھی طے ہوا، اور پھر اس کے بعد جو لے کر کے جا رہا ہے، لے کر کے آ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ بات طے ہو جایا کرتی تھی کہ اس کو خود کتنا دیا جائے گا اور مجھ کو کتنا دیا جائے گا، مجھ کو کتنا کیا جائے گا۔ یہ کون کہا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی متعین فرما دیا کرتی تھی۔ عرب کا دستور یہی تھا، عرب کا دستور یہی تھا۔ لیکن کمال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بات پہنچی، آپ نے قبول فرما لیا، نہ ادھر سے کوئی معاہدہ ہوا تھا، 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 بات صرف قبولیت کی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیا میری تجارت آپ کرنا قبول فرمائیں گے؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں ہاں میں قبول کروں گا۔ اب کوئی معاہدہ نہ ہوا، وہ جتنا لے لے ان کا ہے، جتنا دے دے وہ میرا ہے، جتنا دے دے وہ میرا ہے، اور جتنا رکھ لے وہ ان کا ہے، کوئی معاہدہ نہ ہوا۔ اب بتاؤ ایسا کیوں ہوا؟ کہا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو، یہ بھی سچی ہیں، سرکار بھی سچے ہیں، اور دو سچوں کے بیچ میں جو بات ہوا کرتی ہے وہ بلا شبہ ایمانداری کے اوپر ہوا کرتی ہے، بلا شبہ ایمانداری کے اوپر ہوا کرتی ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی بتاؤ، سرکار کے ساتھ جب معاہدہ نہیں ہوا تھا، سرکار کے ساتھ جب معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ آپ کو اتنا لینا ہے اتنا دینا ہے، سرکار چاہتے تو سب رکھ سکتے تھے کہ نہیں؟ سب رکھ سکتے تھے کہ نہیں رکھ سکتے تھے؟ سرکار نے واللہ ایسا کچھ بھی نہ کیا، معلوم کرایا کہ خدیجہ کیسے تجارت کرتی ہیں، خدیجہ کیسے تجارت کرتی، کتنے نفع پر تجارت کیا کرتی ہیں۔ معلوم ہوا، یقین جانو سرکار نے اسی نفع کے اعتبار سے، اسی دستور کے اعتبار سے درہم و دینار کو اٹھایا اور ارشاد فرمایا خدیجہ کو لے جا کر کے دے دو، خدیجہ کو لے جا کر دے دو۔ اگر کوئی بے ایمان ہوتا اپنے پاس رکھ سکتا تھا کہ نہیں رکھ سکتا تھا؟ جب معاہدہ ہی نہیں ہوا اپنے پاس رکھ سکتے تھے، لیکن کمال ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کچھ نہ فرمایا، سرکار نے بھی کچھ نہ فرمایا۔ اور جانتے ہو سرکار سے جب پوچھا گیا اے اللہ کے پیغمبر، عام طور پر نفع اتنا ہوتا ہے، نفع اتنا ہوتا ہے، آپ کے اس میں اگر بولوں تو یوں سمجھ لو 100 روپے میں 10 روپے نفع ہوا، تو 100 روپے میں 10 روپے نفع ہوا۔ اور سرکار بھی لے کر کے گئے تھے، ایک معاہدہ، ایک ذہن یہ تھا کہ اس سامان کو اتنے میں بیچا جاتا ہے، اتنے میں بیچا جاتا ہے، اتنا نفع ہوتا ہے جو مکے کے لوگ اپنے تجارت کرنے والے کو دے دیا کرتے ہیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ، جتنا نفع عام طور پر ہوتا ہے اللہ نے 3 گنا نفع اس سے زیادہ مجھے عطا فرمایا ہے۔ دکان میں بیٹھ کر کے بیچا نہیں تھا آپ نے، دکان میں بیٹھ کر کے بیچا نہیں تھا، دکان نہیں لگوائی تھی، سامان کو دکھایا بھی نہیں گیا تھا، لیکن کمال ہے دنیا بغیر دیکھے ہوئے جس ذات پر بھروسہ کیا کرتی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور یہ باتیں میں سرکار کے رسول کے اعلان کے بعد کی نہیں کر رہا ہوں، وہ تو 40 سال کی عمر کے بعد زمانے نے جانا نا کہ آپ سرکار ہیں،
آپ رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ تو 40 سال کے بعد جانا نا۔ یہ جو تجارت کی بات ہے یہ 40 سال سے پہلے کی ہے، اعلان نبوت سے پہلے کی ہے، یعنی زمانہ پہلے ہی آپ کو سردار تسلیم کر چکا تھا۔ آپ کے اخلاق اتنے بلند تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عیب سے ایسا پاک اور منزہ فرمایا تھا کہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا تھا، کوئی بھی انگلی نہیں رکھ سکتا تھا۔ اسی لیے آپ کی باتوں کے بارے میں یہ ہے کہ دنیا کا سب سے سچا اگر کوئی انسان ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ میں نے کہا پھر کہہ دیتا ہوں، یہ نہ کہو کہ بات دیکھی جائے گی، کہنے والا نہیں دیکھا جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں پہلے کہنے والا دیکھا جائے گا، بعد میں بات کو دیکھا جائے گا۔ اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں تو یہ جتنے فتنے آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں یہ سب ختم ہو جائے۔ یہ جتنے فتنے آپ دیکھ رہے ہیں، خارجیت کے، رافضیت کے، اس کے اس کے، ایک آدمی انگلینڈ میں بیٹھ کر کے، ایک آدمی امریکہ میں بیٹھ کر کے بولے جا رہا ہے، اور آپ مجھے سمجھاتے ہیں کہ حضرت وہ کیا ہے وہ مت دیکھیے، بول کیا رہا ہے وہ دیکھیے۔ یہ آپ کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ دیکھنا چھوڑ دو، بہت سارے فتنوں سے خود بخود نکل آؤ گے آپ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ علماء اکرام نے دیکھو ان کی محفلوں میں جانے سے بھی منع فرمایا۔ ان کا اگر جلوس نکل جائے تو ان کے جلوس میں شرکت سے بھی منع فرمایا۔ بھائی جلوسی میں تو جا رہے ہیں، منع اس لیے کہا کہ مسئلہ جلوس کا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ چاہو نہ چاہو ان کی بات تمہیں کوئی پسند آ جائے، اور پھر تو ان کی طرف مائل ہوتے چلے جاؤ۔ اسی لیے صحبتوں سے بھی بچنے کے لیے کہا گیا۔ اسی طرح سے میں آج یہ کہوں گا کہ جتنا آپ یوٹیوب سے نکال کر کے ادھر ادھر سے دیکھا کرتے ہو مت دیکھو، پہلے معلوم کرو وہ شخص ہے کیسا۔ اگر اس کے بارے میں تصدیق ہو جائے سچا ہے تو دیکھو، اور اگر اس کے بارے میں تصدیق ہو جائے کہ جھوٹا ہے یقیناً مت دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرمائے اور سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔